الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف موقعوں پر سکھائیں۔ یہ دعائیں نہ صرف ہماری زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتی ہیں بلکہ ہماری زندگی کو سکون اور برکت سے بھی بھر دیتی ہیں۔ آئیے مرحلہ وار ان عظیم دعاؤں کو جانتے ہیں۔ دعا نمبر 1، غصہ آنے کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6115 کے اندر مذکور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ انتہائی خوبصورت دعا غصے کو بجھانے، دل کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین علاج ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص غصے کا شکار ہے، یہ دعا ہمارے لیے ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ مجلس کا کفارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آخر میں یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3433 کے اندر 433، اور اس کا درجہ جو ہے حدیث کا وہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ الفاظ کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کسی بھی مجلس کے آخر میں اس دعا کو پڑھ لینا کہ پاک ہے تو اے رب اپنی تعریفوں سمیت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا کسی بھی مجلس میں کی گئی لغزشوں اور فضول باتوں کا کفارہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے دعا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2035 اور صحیح درجے کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرنے والے شخص کو آپ کہیں جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، صرف شکریہ کہنے کی بجائے جزاک اللہ خیرن کہنا زیادہ کامل اور جامع دعا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر بیٹھتے تو یہ پڑھتے، بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یعنی کہ اللہ کے نام سے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ ہمارے قابو میں کر دیا ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں کر سکتے، یعنی یہ سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2602 نمبر 2، اور درجہ اس حدیث کا بھی صحیح ہے۔ یہ دعا سفر کو اللہ کے ذکر اور حفاظت میں بدل دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں مسموع دعا جس کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے وہ ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بازار میں داخل ہو تو وہ یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا جو ہے سنن نبی داؤد کے اندر 4023 نمبر حدیث کے اندر آتی ہے، اور اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یہ دعا بازار کے شور شرابے اور غفلت میں ہمیں اللہ کی یاد جو ہے اس کو یاد دلا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ چند مصنون دعائیں ہماری روزمرہ زندگی کو نور اور برکت سے بھر سکتی ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، اپنی زبان پر جاری کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی نئی ویڈیوز پر وقت مل سکے۔ اور ہاں، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔